حیا ایک ایسا وصف ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ وصف آ جائے تو یہ انسان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے۔ عربی ڈکشنری کے اندر حیا اور حیات، حیا کا معنی ہے ایسی عادت جو برائیوں سے روک دے، اور حیات کا معنی ہے زندگی۔ عربی ڈکشنری کے اندر ان دونوں کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سیم ہیں، حیہ، ہا، یا اور یا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حیا زندگی ہے اور بے حیائی موت ہے۔ یہ کس چیز کی زندگی ہے؟ حیا انسانیت کی زندگی ہے، اعلیٰ اخلاق کی زندگی ہے، کردار کی زندگی ہے، چہرے کے نور کی زندگی ہے، دل کے سکون اور اطمینان کی زندگی ہے، قبر و حشر کی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ ابن عطا نے اس جملے میں سب کچھ سمویا اور کہا ما نجا من نجا الا بتحقیق الحیا، کہ جس کسی نے بھی نجات پائی اس نے حیا کی وجہ سے نجات پائی ہے۔ اس حیا کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے، اور دوسرا درجہ ہے اللہ کے رسول سے حیا کی جائے، اور پھر تیسرا درجہ بندی کے اعتبار سے مسلمانوں سے حیا، اپنے ماں باپ سے حیا، اپنے اساتذہ سے حیا، اپنے مشائخ سے حیا، اپنے بڑوں سے حیا، مردوں کی عورتوں سے حیا اور عورتوں کی مردوں سے حیا۔ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ سے حیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمائندگی کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پروردہ ہیں، آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ جان رحمت نے فرمایا لیس ذاک، جتنا تم کر رہے ہو اتنا کافی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعاہ، کہ یہ سر اور اس کے اندر جو سینسر لگے ہوئے ہیں ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا۔ وہ آنکھ ہے، وہ کان ہے، وہ زبان ہے، وہ ناک ہے، ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے حیا کرنا۔ پھر فرمایا وما والبطن وما حوا، اور پیٹ اور جو کچھ تم اپنے پیٹ کے لیے اندر لے جا رہے ہو اس تمام میں اللہ سے حیا کرنا۔ اور اسی حیا کی عملی پریکٹس وہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے بچوں کو بھی کرواتے ہیں، اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، کسی بھی کونے کھدرے میں چلے جائیں، ماں باپ دیکھے یا نہ دیکھے جس کے لیے رکھا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ان کے اندر یہ جو خوف خدا ڈورمنٹ پوزیشن پہ ہے، غیر بیداری پوزیشن میں ہے، اس کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اے بچوں ہم اپنے رب کی رضا کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہیں تو حرام چھوڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ والبطن وما حوا، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جب انہیں اختیار کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خدا میں سب سے زیادہ اپنی امتیوں سے حیا کا حق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنی حیا فرماتے تھے، فرماتے ہیں وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِ مُنْذُ بَعْيَاتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب سے میں نے اپنا ہاتھ جان رحمت کے دست اقدس میں دیا ہے اس کے بعد یہ ہاتھ کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیا ہے. اتنی حیا. اور پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حیا ہی تھی کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا فرماتے تھے. اتنے حیا. حضرت اقبال نے اس حیا کو بڑے اور پہلو میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہ یا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو نے حساب لینا ہے تو پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے مجھے اپنے محبوب اور آقا سے بڑی حیا آتی ہے، میرے آقا کے سامنے میرا حساب نہ لینا. فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، میں عاجز فقیر بندہ ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن کی میری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے. ور تو بینی از حسابم ناگزیر، اور اگر تو نے میرا حساب لینا ہی ہے تو اقبال کی ایک التجا ہے، از نگاہ مصطفیٰ بپنہا گیر، جب حساب لینے لگے تو جان رحمت کے سامنے حساب نہ لینا. کہ وہ کریم جنہوں نے عملی قولی ہر اعتبار سے میری تربیت کی، تو میں کس منہ سے جاؤں گا اور کیا بات پیش کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی کو ان کی عملی زندگی کے سانچے میں ڈال ہی نہیں سکا. تو یہ ہے دوسری حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ایمان والوں سے حیا ہے. یہ جو درجہ بدرجہ حیا ہے، اس کیفیات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف پہلوؤں سے مردوں کو علیحدہ اور عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا لیں. اور ایمان والی عورتوں کو علیحدہ کہا قل للمؤمنات. اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ خطاب ہی جدا جدا گانا ہے کہ ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے. یہ کیفیات جو اسلام حیا کی صورت میں ہمیں عطا فرماتا ہے، آج مغرب ہماری اس متاع کو چھیننا چاہتا ہے. اس موڈیسٹی کو کیوں چھیننا چاہتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کا نصاب یہ ہے کہ الحیاء والایمان قرناء. ان کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اذا رفع احدہما رفع الاخر، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی پیچھے نہیں رہتا. مطلب کیا؟ کہ اگر حیا چلا جائے تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو حیا نہیں ہوتی. ہم جس مغرب کو فالو کرتے ہیں یا جس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی ایمان سے خالی. تو جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس حیا کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو قابل تقلید ہے ہی نہیں ہے. اور رہا مومن، اگر مومن کے پاس حیا باقی نہ ہو تو اس کے پاس ایمان کا نور ہی باقی نہیں رہتا. جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، مغرب زدہ معاشرہ اس حد تک بھی بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جناب پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، نگاہوں کے پردے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے علماء اس موقع پر بیان فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے مشکل ترین وقت وہ صحابہ پر گزرا ہے، اور سب سے اعلیٰ ترین وقت بھی صحابہ ہی پر گزرا ہے. سب سے اعلیٰ ترین وقت کیا ہے؟ کہ جب انہوں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا شرف پایا ہے. اور سب سے ان کے لیے مشکل ترین وقت کیا تھا؟ کہ جب جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے
بقا کے لیے اور پروردگار عالم کی طرف جانے کے لیے پردہ فرما لیا۔ اس ظاہری پردہ پر کیفیات کیا ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ پورا مدینہ ہی تاریک ہو گیا ہے، صحابہ خاموش ہیں، اوثان خطا ہو گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ امہات المؤمنین کی سنگت میں بیٹھی ہیں اور زبان پر یہ کلمات آ رہے ہیں کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت للایام سرنا لیالا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں سورج پر پڑتی تو بے نور ہو جاتا۔ سیدہ اپنی کیفیات کو ذکر کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر و اقدس موجود ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ مدینہ طیبہ ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہو جو مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حجرہ پاک یہ پاک ترین مقام ہے، نبوی طہارتوں کا مرکز ہے۔ صحابہ کرام کی اپنی کیفیات یہ ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس دل ان صحابہ کے ہیں، ان کا تزکیہ کسی اور نے نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہیں آزمایا اور ان کے دلوں کو سب سے مصفا پایا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انر پیوریفیکیشن فرما دیا ہے۔ حاشا خیال میں بھی ان کی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی کہ اچانک جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اور حجرہ عائشہ اپنی بیٹی کا حجرہ ہے، لیکن اندر چونکہ امہات المومنین بھی موجود ہیں تو اس حجرہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دیا یبنتی عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا اور انہیں باہر بلایا۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئیں تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اذهب وقل لاماتی، فرمایا اندر جائیے اور میری ماؤں کو کہیے پردہ کر لیں، اندر جائیے میری ماؤں سے کہیں پردہ کر لیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر اپنی ماؤں کے لیے پردے کا یوں درخواست پیش کرنا یہ ہمیں سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہوتی تو آج ضرور نکلتی۔ اگر آج گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی بھی موقع پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام پاکیزہ نفوس ہوتے ہوئے کبھی بھی انہوں نے شریعہ کی حدود کو محبت میں بھی کراس نہیں کیا ہے اور حیا کے دامن کو کبھی بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرات محترم، اس وقت میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ ماڈرن ایرا ہے، ویلنٹائن ڈے کے حامی اور اس طرح کے دوسرے لوگ یہ فکری مغالطے پیش کرتے ہیں اور انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں۔ چونکہ اورینٹلسٹ ان کو یہ بتا چکے ہیں، مغرب کے وہ مفکر جو مشرق کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ بھئی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر ان سے کچھ کروانا چاہتے ہو تو پہلے ان کو بے حیا بنا دو، جب بے حیا ہو جائیں گے پھر جو کہو گے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج بے حیائی کتنی عروج پر ہے کہ وہ ماں، بہن، بیٹی جس کو جان رحمت نے عزت عطا فرمائی، ایمان کا زیور قرار دیا، تقدس معابی کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہ بھی شہرت کے لیے فیملی ولاگ کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ بے حیائی ختم ہوئی تو بیٹی بھی میدان میں آ گئی، بے حیائی ختم ہوئی تو بیوی بھی میدان میں آ گئی۔ مغرب یہی چاہتا تھا کہ جب یہ بے حیا ہو جائیں گے پھر جس حد کو بھی ہم شریعت کی کراس کروانا چاہیں گے وہ شریعت کی حد کراس کروانا بہت آسان ہو جائے گا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ بہت حیا فرماتا ہے اور وہ صفت ستار کا حامل ہے۔
युहिब्बु सतर वल हया, वो सतर और हया को पसंद फरमाता है। उलमा शुराहीन हदीस कहते हैं इसका मतलब है जो अल्लाह की रहमत से दूर होना चाहता है या दूर हो जाता है वो बंदा जो हया को छोड़ देता है। इस मुकाम पर हज़रत उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या भी समात कर लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस हाल में हाजिर हुई कि किसी ने घर आकर ख़बर दी कि जंग में उनका बेटा शहीद हो गया है। जब ये ख़बर मिली अपनी ओढ़नी ली और पूरी तरह अपने आप को कवर किया, वील किया। हालत ये है कि सहाबा फरमाते हैं जाअत वहिया मुतनक्किबतुन, कि वो मैदान कारज़ार में अपने बेटे शहीद बेटे का लाशा लेने के लिए आई और पूरी तरह वील किया हुआ था, जिस्म को पूरी तरह ढांपा हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन उनसे ये पूछने लगी तसअलु अन इब्निहा, मेरा बेटा कहाँ है? फ़क़ाल लहा बादु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिअती तसअलीना अन इब्निका व अंती मुतनक्किबा। साहबा ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है? कहा मालूम है, शहीदी का तो पूछ रही हूँ। कहा जब बेटे की शहादत की खबर मिली घर से खबर सुन के चली है? अर्ज़ किया हाँ खबर सुन के चली हूँ। तो फरमाया खबर सुन के भी तेरी कैफियत ये है कि तूने अपनी हया और पर्दे को नहीं जाने दिया। गम में तो इंसान अपने आप को भूल जाता है, तूने हया का इतना ख्याल किया। तो क़यामत तक की ख़वातीन के लिए जनाब उम्मे खल्लात ने अपना नमूना छोड़ा, कहने लगी अन अर्ज़ा इब्नी फलन अर्ज़ा हयाई। ए सवाल करने वालों सुन लो, मैंने बेटा खोया है, हया तो नहीं खोई ना। बेटा गया है, मेरी हया तो नहीं गई, हया तो मेरा ईमान है। अब जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उम्मे खल्लाद आई है। फरमाया क्या चाहती है? कहा अपने बेटे का लाशा लेने आई है। फरमाया वो मकतूल का लाशा भी दो, साथ उसे ये मुजदा भी सुनाओ इब्नु का लहू अजरु शहीदैन, यहाँ जो शहीद हुआ है उसे अल्लाह ने एक शहीद का अजर दिया है, तेरे पाक बेटे को अल्लाह ने 2 शहीदों का अजर अता फरमाया है। इसी तनाजुर में ज़रा हज़रत अता बिन रबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उस हदीस को भी समात कीजिए कि हज़रत अता बिन रबा जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में बैठे हैं कि अचानक एक इंतहाई नहीफ और बूढ़ी खातून पूरी पर्दादारी के साथ वहाँ से गुजरती है। इंतहाई नहीफ है, सन्ने अयास और नाउमीदी की उम्र को पहुँच चुकी है। तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत की तरफ इशारा करते हुए अता बिन रबा से कहा अला उरी का इमरातम मिन अहलिल जन्ना, क्या मैं तुझे एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? हजरत अता बिन रबा कहने लगे कुल तो बला, मैंने अर्ज़ किया हाँ क्यों नहीं। काल हाज़िहिल मरातु अस्सौदा, ये जो खतून पूरी बापर्दा जा रही है ये आम खतून नहीं, ये जन्नती खतून है। अता बिन रबा कहने लगे मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा आप कैसे कह रही हैं जन्नती है? इतनी बापर्दा खातून इस बुढ़ापे के आलम में, ये सारी कैफियत भी मेरे सामने थी लेकिन फिर मैंने यकीन पर सवाल किया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे ये वो खातून है आततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होके इसने अर्ज़ किया इन्नी असराउ व अन्नी अतकशफ़ु फ़दउल्लाह ली, अल्लाह के रसूल आज एक कर्ज़ लेके आई हूँ कि मुझे मेरे पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और पट्ठे कमज़ोर होने की वजह से जहन मऊफ़ हो जाता है, लागिर हो जाती हूँ, नहीफ़ हो जाती हूँ, कभी बेहोश हो जाती हूँ, मिर्गी का मर्ज़ जिसे कहा जाता है मुझे वो लाहिक है। अल्लाह के रसूल जब ये बेहोशी का आलम होता है तो मुझे किसी ने बताया था कि तुझे तेरी पर्दादारी और तेरी हया पूरी तरह बाकी नहीं रहती। जब से मैंने ख़वातीन से सुना है मैं बहुत परेशान हूँ। अब आपकी बारगाह में बीमारी की शिफा लेने अपनी हया की वजह से आई हूँ। हालांकि जो बंदा माजूर हो जाए शरीयत उसके उज़र को कबूल करती है, होश तो खो बैठी, अब बेपर्दगी उसका उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन इस आलम में भी बाहया ये चाहती है कि मेरा पर्दा बाकी रहे। जान रहमत की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दे।
جان رحمت نے اس کے اس عظیم تقوی کو دیکھا تو رخ کو موڑا، فرمایا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے، وہ یہ کہنے لگی اصبرو، اے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ بس یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے ہم یہ اس عورت کے بارے میں جانتے ہیں اسے جنت رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ جنتی خاتون ہے۔ اب ساتھ ہی وہ کیا کہتی ہے، جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اپنی جگہ پہ باقی تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگی میں نے صبر کر لیا حضور، لیکن ایک درخواست ہے، انی اتکشف، حضور جب میں گر جاتی ہوں نا تو گرنے کے بعد ہوش تو رہتا نہیں، پردہ سرک جاتا ہے، بس اتنی دعا فرما دیں میں گروں تو میرا پردہ نہ سرکے۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ شراحین حدیث کہتے ہیں اس کے بعد جب اگر اسے بیماری لاحق ہوتی وہ گرتی، رب کے فرشتے اس کی حیا کی حفاظت فرماتے تھے۔ آئیے ذرا یہ دیکھنے کو تو ایک واقعہ ہے، لیکن اس سودا نے امت کو سبق کیا دیے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا سبق کہ اس وقت جس ہم ایرا میں جا رہے ہیں، یہ ماڈرن ایرا، اس کے اندر استقامت نہیں ہے، پیشنٹ صبر موجود نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انسٹنٹلی ہر ساری چیزیں ہو جائیں۔ میٹریلزم کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں۔ ہمیں پانی بھی چاہیے تو دیر سے گرم کرنے والا نہیں، انسٹنٹ چاہیے۔ ہمیں کھانا بھی چاہیے تو مائکرو ویو اوون کا فوراً گرم ہونے والا چاہیے۔ بیماری لاحق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فوری، فاسٹ ٹریک پہ ہمارا علاج ہونا چاہیے۔ ہم کسی کام کے لیے چاہیں تو تیزی کا دور ہے، انسٹنٹ، ہر چیز کو انسٹنٹ چاہتے ہیں۔ یہ جلد بازی یہ انسان کے صبر کے خلاف ہے۔ اس خاتون نے یہ سبق دیا کہ آج کے اس فاسٹ پیسٹ معاشرے کے اندر اگر تم صبر اور استقامت کا دامن تھامو گے تو اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا اور جنت کا استحقاق بھی تمہارا ہو جائے گا۔ پھر دوسرا پہلو کہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو جائے، ایک بندہ مومن ان ویلیوز کے خلاف نہیں جاتا، اپنی اخلاقی اقدار کو نہیں گواتا۔ اس وقت کنزیومرسٹ معاشرہ ہے، کلچر وہ ہے، اس وقت انڈیویجولزم بندے پر غالب ہے، انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اخلاقی اقداروں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ خاتون مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو جائے، کسی بھی حالت کے اندر جو اسلامک ویلیوز کی باؤنڈریز ہیں انہیں کسی بھی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، ان کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری ہے۔ یہ خاتون ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ موڈیسٹی جو ہے وہ ہماری ایڈنٹی ہے۔ آج باڈی پازیٹیوٹی اور سیلف ایکسپریشن کے نام پر جو حیا کرنے والے کو اکثر سمجھتے ہیں یہ تو فنڈامنٹل آدمی لگتا ہے، کوئی بڑا دقیانوسی آدمی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے معاشرہ کہیں بھی کیوں نہ چلا جائے، عزت نفس تبھی بچے گی جب حیا بچے گی۔ اگر حیا باقی نہ رہے بے ہوشی کے عالم میں بھی تو عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ باقی نہیں رہتی، نہ ظاہری دنیا میں۔ تو جب ظاہری دنیا میں حیا کے ساتھ سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے تو ذرا تصور کریں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کہاں باقی بچے گی۔ یہی واقعہ ہمیں اس پہلو پر بھی درس دیتا ہے کہ اس جدید دور کے اندر ایک مسلمان جدیدیت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت اقبال نے مختصر سا پیغام دیا تھا۔ اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا دنیا کو نہ دیکھ، دنیا کہیں چلی جائے، تجھے اللہ نے رسول عربی کی غلامی کا شرف دیا ہے، اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی غلامی سے نوازا ہے۔ تو یہ مت دیکھ کہ دنیا کیا کر رہی ہے، جب بھی دیکھنا ہے تو یہ دیکھ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔